السلام علیکم اور عید مبارک۔ بہت بہت عید مبارک ہو جناب، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ابھی ابھی عید پڑھ کے آیا ہوں اور ہمارے علاقے میں جو عید ہے وہ 7:30 بجے ہوئی ہے اور عید بڑا رش تھا، بہت رش تھا، پوری مسجد فل بھری ہوئی تھی، بلکہ جگہ بھی نہیں ملی سڑک پہ باہر وہ نماز بچھا کے نا جا نماز، تو وہاں پہ عید پڑھی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، یہ جناب ثنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سنائیں، آپ نے کیسی عید کی ہے اور کیسا ڈریس اپ ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ اس کے اوپر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ شلوار قمیض ہے اور اوپر میں نے یہ والا لیا ہے۔ آپ کیسے ہوئے ہیں، آپ اپنا تھوڑا سا شو کرائیں۔ قانونی ٹی وی کی طرف سے آپ کو، میری طرف سے منصف حوان ایڈوکیٹ، اور آپ لوگوں کو آپ کی طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ عید کی خوشیاں دوبالا ہو رہی ہیں اور الحمدللہ موسم بھی بہت اچھا ہے، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور اس طرح کر کے آپ مجھے تھوڑا سا اپنا وہ دکھائیں، عید کی خوشیوں کے حوالے سے دکھائیں۔ اور سب بتا رہے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب نے عید کہاں پڑھی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہاں پڑھی ہے، گورنروں نے کہاں پڑھی ہے، سب نے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے اڈیالہ جیل میں بھی عید پڑھی گئی ہوگی، اس کی تصویر کا انتظار ہے کہ اس کی بھی دکھائی جائے، آج سب کو دکھا دی جائے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، عید کا دن ہے نا، سب کو جناب علی دکھاؤ، جتنے لوگوں کو دکھا سکتے ہو دکھاؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ روشنی میں بھی دیکھیں کہ میں نے جو فیشن کیا ہوا ہے نا، وہ آپ روشنی میں تھوڑا سا دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا مجھے شو کروائیں جی لازمی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ روزے بھی ہو گئے، عید بھی ہو گئی اور ساری یہ خوشیاں ہو گئی ہیں۔ آپ بتائیں، آپ نے جناب کس طرح کا جناب عید پڑھی ہے، کس قسم کا موسم ہے، یہ موسم بھی دیکھیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ اختلافی باتیں وہ نہ کی جائیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب علی دکھاؤ، سب کا دکھاؤ، یہ عید کس نے کہاں پڑھی ہے، سب کا دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ پیچھے جو شیشے لگے ہوئے ہیں اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایسے کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ موسم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، بڑا پیارا موسم ہے، بہت پیارا موسم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چڑیاں خوبصورت بول رہی ہیں، طوطے بول رہے ہیں، پرندے بول رہے ہیں، ہمارے یہ نیچے کبوتر جو ہے نا یہ بھی آپ کو دعائیں دے رہے ہیں سارے، وہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بنائیں جی ویڈیو کہ آپ نے عید کہاں پڑھی ہے اور کیسی پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا موسم کیسا ہے؟ ہمارا موسم ادھر بہت خوبصورت ہے، آپ دیکھیں ہوا چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے نا ہوا، بہت پیارا موسم ہے۔ جی عید کا دن ہے، یہ دیکھیں آپ جناب علی کیا چیز کھائیں گے، یہ شیر خورمہ ہے، اسے سویاں، یہ بادام والی کھجور ہے، یہ برفی ہے اور یہ گلاب جامن ہے۔ تو آپ کو ان میں سے کیا چیز پسند ہے جی؟ ٹھیک ہے، جو چیز پسند ہے وہ میری طرف سے کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اوکے جی، اوکے۔ یہ دیکھیں، جس کے اوپر ہر کوئی بول رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں سر جی آپ بھی بولیں۔ رجب بٹ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو ٹیوبر ہے نا، ویلاگ کرنے والے، ان میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے اس کا ہے، 6 ملین ہے یا 5 ملین ہے۔ اس نے گستاخیاں پے در پے کی ہیں، رجب بٹ نے، اس کو وارننگ بھی دی گئی۔ پہلے ہمارے وکیلوں نے ہی اس کے اوپر کیس کیا تھا، جب وہ ایسے نماز کا مذاق اڑاتا ہے، وہ ماں اس کو کچھ کہنے لگتی ہے، وہ کہتا ہے نماز، ماں کہنے لگتی ہے وہ نماز، تو وہ اس نے تھوڑا سا مذاق اڑایا ہے اس کے اوپر، ہمارے وکیلوں نے اس کے اوپر کیس بھی کیا، بعد میں اس نے معافی مانگی تو وہ کر دیا۔
اب اس نے ایک پرفیوم لانچ کیا ہے، اور پرفیوم جو ہے اس کا نام 295 رجب 295 رکھا ہے، اور ساتھ کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ 295 اے نہ ہو جائے، 295 سی نہ ہو جائے، یعنی اس طرح کا ساتھ مذاق بھی کیا ہے۔ خالی 295 ہو تو اس سے تو کوئی وہ نہیں بنتی، جیسے گھر 295 ہوتا ہے، گاڑی کا نمبر 295 ہوتا ہے، لیکن اس کو مذاق کے انداز میں پیش کرنا اور کہنا کہ یہ جی اس میں سے لیا گیا ہے 295 سی سے یا اے سے، تو یہ تو پھر ناقابل معافی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں وہ بھاگ گیا ہے، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کی ماں رو رہی ہے اور یہ وہ۔ دیکھیں اس کو پہلے وارننگ دی ہے، علماء نے بھی وارننگ دی ہے، سب لوگوں نے بھی دی ہے، وکیلوں نے بھی دی ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہوش آنا چاہیے نا، تھوڑا سا وہ خیال کرے کہ بھئی میں احترام کروں، ٹھیک ہے۔ باقی وہ صدقے خیرات کر رہا ہے، وہ اس کی علیحدہ جگہ۔ اب وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافیاں مانگ رہا ہے، معاف تو سر جی اللہ نے کرنا ہے۔ دین کا جو مذاق اڑاتا ہے نا، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ایف آئی آر کٹ چکی ہے نشتر ٹاؤن میں، لاہور میں۔ اب اس کو وہ فیس کرے، وہاں ثابت کرے، اگر وہ بے قصور ہوگا تو بری ہو جائے گا، جو قصوروار نہیں ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا۔ آ کے گرفتاری دے اور وضاحت کرے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مسلمان ظاہر ہے قانون اپنے ہاتھ میں تو نہیں لینا چاہیے کہ کوئی خود جائے اور جا کے اس سے وہ کوئی زیادتی کر دے۔ وہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے، ایف آئی آر ہو جائے نا جھوٹی یا سچی، آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ آ کے فیس کرے اور معافی مانگے، اس کو عدالت معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اسلامی عدالت ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ عدالت پہ ہی ہے نا، وہ ثابت نہیں ہوگا تو وہ بری ہو جائے گا، جو ہوگا تو پھر اس کو سارا سزا ملے گی، ملنی چاہیے، بالکل۔ یہ ہمارا موقف ہے جی۔ لوگ پوچھ رہے تھے جی آپ کا موقف کیا ہے، میں نے کہا یہ آپ کو میں بتا دوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جناب علی، عمران خان کی اڈیالہ جیل میں کہہ رہے تھے کہ عید جو وہ بنی گالہ منائے گا، لکھ لو لکھ لو، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ تو وہ افواہیں ساری دم توڑ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک عید نہیں، کنیاں عیداں آ جان گیا، 4 جوڑے تک گئے نے، 4 ایک جوڑا ایک عید تے انہیں پانا ہے، انہیں کہڑا باہر جانا ہے۔ 4 عیداں دا تے خود انہوں 4 جوڑے دے دیتے نے نا، 4 سال تو یہ ہو گئے۔ جتی نمبر 804 بھی انہوں مل گئی ہے، پہ رہی ہیں نا جتیاں انہوں 804 دیاں، تو 4 جوڑے دیے ہیں جی عید کے عمران کو۔ یہ نہیں اس نے کہا کہ عمران نے یہ نہیں کہا، اتنی اس نے کے اندر چندہ لے لے کے نا لوگوں سے خیرات لے لے کے یہ نہیں کہا کہ بھئی اڈیالہ جیل میں جتنے قیدی ہیں ان سب کو میری طرف سے جوڑے ملیں جی۔ اتنا وہ چائے کی پیالی تک کسی کو نہیں پلاتا۔ عیدی ہوتا تو عیدی نے کہہ دینا تھا کہ بھئی سب کو جوڑے، جو قیدیوں کے اوپر بھی صدقہ لگتا ہے نا، مسافر، غریب، مسکین اور قیدی، ان کے اوپر صدقہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تے سارا نو صدقہ عمران خان اپنی پارٹی والوں دیوے مثال قائم کرے اڈیالہ جیل دے وچ کہ سارے قیدیوں کو جناب اس دفعہ عید پہ کھانا بھی میں دوں گا، ان کے کپڑے بھی میں دوں گا، کرے۔ لیکن نہ، وہ تو لینے والا ہے، ایسے لینے والا ہے، دینے والا نہیں ہے۔ ہاں نواز شریف کر رہا ہے لیکن وہ بتانے والا نہیں۔ نواز شریف کے ہسپتال عمران خان سے زیادہ ہیں، پوری شریف سٹی ایجوکیشن سٹی ہے، شریف ہسپتال ہے، کتنے بڑے بڑے گردوں کے فری ہسپتال ہیں، فارنر آ کے کرتے ہیں، لیکن اس نے کبھی مشہوری نہیں کی کہ میں شوکت خانم کے لیے چندہ، یہ ایسی بات اس نے نہیں کی۔ یہ زکوٰۃ خور، چندہ خور یہی ہے خود، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ جاگ رہے ہیں، اور یہ جو صبح عید ہے، صبح ہو گئی ہے، بلکہ عید مبارک ہو سب دوستوں کو، عید مبارک ہو، اور ڈھیروں عید مبارک ہو، خوشیاں رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، سارا کچھ کریں۔ اور میری طرف سے عید مبارک، نون لیگ کی طرف سے عید مبارک، آپ لوگوں کی طرف سے عید مبارک۔ اور یہ شعر آیا ہے کافی دنوں کے بعد، کہندہ سر جی میری طرفوں بھی تو عید مبارک کرو نا، عید مبارک، ٹھیک ہے، ہو گئی۔
خوش ہو گئے ہو، خوش ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، یہ خوش ہو گیا جی عید مبارک کر کے، یہ دیکھیں یہ دم بھی ہلا رہا ہے، کہتا ہے خوش 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 خوش، ٹھیک ہے، یہ لو بچوں دیکھو۔ اچھا جی، بڑی بڑی خبریں ہیں جی ہمارے پاس، ویسے تو بڑی خبریں بہت سارا ہے۔ مولانا صاحب کا اتحاد جناب علی، کافی جو سیاستدان ہیں اور یہ یوٹیوبر ہیں اور جناب دانشور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان اور مولانا کا اتحاد ناممکن ناممکن ناممکن، یعنی آگ تے پانی کٹھے نہیں نہ ہو سکتے۔ وہ آگ سے یاد آیا سا جی، کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جی کھدائی کی ہے 112 فٹ نیچے تک، تو نیچے گیس نکل آئی ہے اور خود بخود آگ لگ گئی ہے اور 3 دن سے بجھ نہیں رہی، اور وہ بڑے بڑے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی ایس آگ نو بجھاؤ نہیں، تھوڑی گیس ہوئی تو خود بجھ جائے گی، جے زیادہ ہوئی تو پھر دیکھیں گے 3 دن، اور 3 دن سے آگ لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے، اور وہاں ایسے وہ نکل رہے ہیں شعلے اور مٹی اڑ رہی ہے اور ایسے بہت زیادہ۔ تو یہ آگ اور پانی مولانا اور عمران خان اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں کہ یہ خبر آئی ہے کہ نہیں دے رہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سر جی افغانی جو ہے بہت بڑی تعداد میں افغانستان چلے گئے ہیں، اور آج ان کا آخری دن تھا، عید تک ان کو مہلت دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی اور ان کو زبردستی بھیجا جائے گا۔ حکومت کا پکا ارادہ ہے کہ جناب تمام افغانی بھائی اپنے ملک واپس جائیں، آرام سے جائیں، پیار سے جائیں، محبت سے جائیں، پھول لے کے جائیں اور پھول دے کے جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ والا جی۔ اگلا جناب علی، نواز شریف کی طبیعت کے بارے میں سر جی متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے طبیعت خراب تھی پھر ٹھیک ہو گئی، آج پھر کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ دورہ نہیں کر رہے، ان کی مستقل طبیعت شروع سے ہی خراب ہے، لیکن وہ عوام کو زیادہ پریشان نہیں کرتے، چیک اپ وغیرہ کے لیے انہوں نے جانا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی وہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو یہ فتنہ پارٹی جو ہے شور مچانا شروع کر دیتی ہے، دیکھا وہ نواز شریف جا رہا ہے، تو اب ان کو جناب علی یہ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت کو مستقل ٹھیک نہیں ہے، یعنی ایسے خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے۔ تو عید کے موقع پہ نواز شریف صاحب کے لیے آپ سب لوگوں نے، ہم نے دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ ان کو صحت دے، اور ہم ان کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے سر جی۔ اگے ہیں جی، بلوچستان میں کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں۔ اختر مینگل نے کہا جی کہ میرا ادھر مستونگ کا ایریا ہے، وہ کوئٹہ سے دور ہے، وہاں پہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئٹہ پہنچیں گے اور میرا مطالبہ ہے کہ خواتین کو رہا کرو۔ اور بھائی خواتین کو تو رہا ہم کر دیں گے، لیکن جو دہشت گرد ہیں، جو بلوچستان لبریشن آرمی کے فرنٹ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو راہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے کس طرح چھاڑ دئیے جی، ٹھیک ہے۔ جو سیاست میں ہے، جو فرنٹ پہ آئے گا، پھر وہ سمجھو سیاست کر رہا ہے نا، ریاست کے خلاف کر رہا ہے تو پھر تو اور خطرناک ہے، دوسری کر رہا ہے تو پھر اسے تو کھیڑ تو پھر سارا حساب برابر ہوتا ہے نا۔ پھر تو آپ دیکھیں جو سیاست میں عورتیں ہیں ان کا وہ اپنے آپ کو خود ہی پیش کرتی ہیں کہ ہم گرفتار بھی کبھی ہو سکتی ہیں نا جی۔ اور دوسرا، بلوچستان میں جناب حکومت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ شام 6 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک کوئی سفر نہیں ہوگا، ہم اس کی سیکیورٹی نہیں دیتے، ہاں دن کو پولیس کے ذریعے ٹرینیں اور یہ وہ سارے چلیں گی، رات کی پابندی انہوں نے جی لگا دی ہے، رات کی، ٹھیک۔ اب آگئے ہیں جی اگلی خبر جی، حکومت کا آپریشن کامیابی سے جاری ہے KPK کے اندر اور بلوچستان کے اندر۔ حکومت نے عید پہ بھی ہائی الرٹ جاری رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ بالکل آپریشن جاری رکھو، اور آپریشن بھی بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، کامیابی سے چل رہا ہے، بالکل بہت کامیابی سے چل رہا ہے۔ اور اب آئیں جی ایک عام مسئلہ